دیکھیں ڈھول باجے شریعت میں حرام ہے، اب آپ چاہے مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام ہے ممبر کا تقاضا ہے کہ میں حق بولوں، میں نہیں بولوں گا قیامت میں میری پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو علم ہونے کے بعد علم چھپائے، اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو بروز قیامت اس کے زبان میں آگ کی لگام لگائے گا۔ تو بھئی ہمیں اپنی فکر ہے، آپ کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے آپ کا حشر آپ کے ساتھ، آپ کو آپ کے اعمال کا جواب دینا ہے، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو میری ذمہ داری ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں ڈھول اور تاشوں کو توڑنے کے لیے آیا۔ ایک مقام پہ فرمایا ڈھول اور باجے کے شیطان کی آوازیں۔ حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری امت پہ ضرور ایسے لوگ ہوں گے، ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو 3 چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، حالانکہ اللہ نے اس کو سخت حرام کیا، مگر وہ حلال ٹھہرائیں گے، اس میں تعویلیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ریشم کا لباس۔ میں نے اور اللہ نے اپنی امت کے مردوں پر اس کو حرام کیا، لیکن میری امت کے مرد ایسے ضرور آئیں گے جو ریشم کا لباس پہنیں گے اور اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ دوسرا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کریں گے اور اس کو حلال ٹھہرائیں گے۔ کیسے حلال ٹھہرائیں گے؟ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، لیونگ میں ہے، بولے صاحب سن رہے ہیں نا یہ ورڈ کیا ہے؟ بولے لیونگ میں۔ ارے بھائی ایک دوسرے کی مرضی ہے، کورٹ نے بھی اتھارٹی اور اجازت دے دی ہے کہ مرد اور عورت اگر راضی ہو، دونوں کی رضا ہو، تو وہ زنا اور ریپ نہیں ہے، مگر شریعت اس کو نہیں مانتی ہماری۔ تو حضور نے جو کہا وہ ہو رہا ہے۔ تیسرا حضور فرماتے ہیں ڈھول اور باجے، اس کو حلال ٹھہرائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے، کھینچتان کے حلال ٹھہرائیں گے۔ اور یہ ڈھول کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ڈھول بنایا کس نے سب سے پہلے؟ ڈھول حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا کی تھی کہ آپ جب خطاب کرتے اور زبور پڑھتے تو آسمان کے اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں ٹھہر جاتے تھے۔ دریا کے کنارے آپ پڑھتے ہوئے چلتے، جب ترنم سے اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ کی تعریف کرتے، پانی تھم جاتا تھا، جم جاتا تھا، پہاڑ ہواؤں میں جھولنے لگتے تھے۔ تو آپ ہر ہفتے ایک مجلس منعقد کرتے اور وہاں اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ جب عذاب الہی پر آپ بیان کرتے، لوگوں پر ایسا خوف طاری ہوتا، محفل آواز ختم ہوتی تو کئی لوگوں کی روحیں نکل جاتی، جنازے ہوتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ میری وجہ سے ہوتا ہے، میں لوگوں کو اللہ کے خوف میں ڈراتا ہوں، رلاتا ہوں، اللہ کے عذاب کی طرف بتاتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تو یہ مر جاتے ہیں، تو گویا ان کی موت کا ذمہ دار میں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ آپ امت کو تبلیغ کیجئے، تو آپ نے یہ کیا کہ ہفتے کی بجائے آپ نے 15 دن میں ایک بار محفل منعقد کی، ہفتے کی محفل کو چھوڑ دیا، 15 دن میں ایک بار خطاب کرتے، تب بھی مرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ مہینے میں ایک بار خطاب کریں، تو آپ نے مہینے میں ایک بار خطاب کیا، تب بھی دیکھا کہ لوگ مر ہی رہے، تو آپ نے خیال کیا کہ اب سال میں صرف ایک ہی بار خطاب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت داؤد کو، کہا ہے داؤد اب آپ سال میں ایک بار نہیں بلکہ مہینے میں ایک بار کیا کیجیے۔ اور اے داؤد جو آپ کی محفل واعظ میں انتقال کرتے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ان کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، جب آپ کی محفل واعظ میں اس کا انتقال ہوتا ہے، ہم نہ اس کا حساب لیتے ہیں نہ کتاب لیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ جب یہ اللہ نے خوشخبری سنائی حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو ہر کوئی لوگ تمنا کرتے کہ کاش آج ہم داؤد کی محفل میں جائیں اور ہماری روح نکل جائے۔ تو یہ دیکھ کر ابلیس بڑا پریشان ہو گیا کہ داؤد کی محفل کیا ہو گئی، گویا یہ تو نجات کا ذریعہ بن گئی، تو لوگوں کو اس محفل سے کیسے برہم کریں، کیسے ہٹائیں، کیسے بکھرا دیں۔ اس نے اپنے چیلے چپاٹوں کو جمع کیا اور بڑا غور و فکر کیا، تو اس کے چیلوں نے مل کر اور ابلیس نے مل کر ایک ڈھول بنایا۔ اور یہ حدیث ہے، یہ کسی مولوی کا قول صاحب نہیں، اس کو شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے اپنی مکتوبات میں لکھا، حوالہ بھی دکھا رہا ہوں۔ اس نے بڑی محنت کے بعد ایک ڈھول بجایا، پھر اس کے سور و تال ایجاد کی، بجانے کا اس کا ڈھنگ بنایا اس کا، اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل کا دن تھا۔ ان کی واعظ کی محفل منعقد ہوئی، اور جیسے انہوں نے واعظ شروع کیا، کچھ دور پر ایک پہاڑی اور ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ ابلیس بیٹھا اور اس نے ڈھول بجانا شروع کیا۔ جب سور و تال کے ساتھ اس نے ڈھول بجایا تو آپ کے واعظ میں سے کچھ لوگ اٹھے اور اس طرف گئے۔ تو آپ نے کہا اے لوگوں ادھر نہ جاؤ، خدا کی قسم جو اس طرف جائیں گا وہ گمراہ ہو جائیں گا۔ اور انہوں نے کہا داؤد تیرا آواز تو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ آواز، یہ موسیقی، یہ آواز ہم نے پہلی بار سنی اور اس میں ہمیں بڑا سرور اور مزہ آ رہا ہے۔
ہم نے اس طرح کی آواز، اس طرح کا سرور پہلے نہیں پایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی امت آپ کی اٹھ کے وہ ابلیس کے جا کے بیٹھ گئی اس کے اور وہ اسی میں مشغول ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ڈھول کی ایجاد ابلیس نے کی، اور اسی لیے کی کہ لوگوں کو اللہ کے ہدایت سے ہٹا کر گمراہیت کی طرف۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، سرکار اونٹ پہ تشریف فرما تھے، میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بستی سے گزرے تو وہاں کچھ مشرکین ڈھول بجا رہے تھے، آقا نے اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس لی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ان دنوں نابالغ تھا، تو نابالغ پر کوئی حکم شرع نافذ نہیں ہوتا، اس لیے حضور نے مجھے کوئی تاکید نہیں کی۔ آپ کان میں انگلی ڈالے رہے اور اونٹ بڑھتا رہا، اور بار بار آپ کہتے اشارے سے عبداللہ آواز آ رہی ہے یہاں؟ وہ کہتے ہاں یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے۔ جب ایک مقام پہ پہنچے جہاں آواز بند ہو گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب یہاں ڈھول باجوں کی آوازیں نہیں آ رہی۔ تو سرکار نے اپنے انگلی ہٹائی کانوں سے اور فرمایا عبداللہ یاد رکھ یہ ڈھول باجے شیطان کی آوازیں ہیں، اور یہ دل میں نفاق کو ایسے ہی پیدا کرتے ہیں جیسے گیلی زمین سبزے کو اگا دیتی ہے، گھاس کو اگ جاتی ہے نا گھاس گیلی زمین پہ، ویسے یہ نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کسی مولوی کا قول نہیں ہے۔ اب رہا بھائی سلسلہ چشتیہ میں قوالی سنی جاتی تھی، یہ لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، تو باقاعدہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ نظام الدین اولیاء فواد الفواد میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخوں کی سما، یعنی محفلیں جو سما ہوتی ہے جس کو قوالی کہا جاتا ہے، وہ ڈھول باجوں کی تہمت سے پاک ہے۔ وہ صرف دف پر کلام پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، دف کی اجازت ہے صرف۔ ایک زمانے میں جب نظام الدین اولیاء پہ تہمت لگی کہ نظام الدین اولیاء جو ہے صاحب ان کے ہاں جو قوالی ہوتی ہے ڈھول باجوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے ایک مرید خاص جو آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت فخر الدین کو کہا کہ فخر الدین اللہ نے تمہیں علم بھی دیا ہے، تم اس کی مذمت پر اس کے خلاف ایک کتاب لکھو اور میں اس پہ دستخط کرتا ہوں۔ حضرت مولانا فخر الدین نے کتاب لکھی قوالی کے خلاف، ڈھول باجوں کے خلاف، نظام الدین اولیاء نے دستخط کی، اور اس میں جملے آپ نے تحریر فرمائے کہ ہمارے نزدیک ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا حرام ہے۔ تو یہ سلسلہ مشائخ کے بزرگوں کا قول ہے۔